بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلیمان نے آہستہ سے کہا، طبیب کو بلائیے، سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ الزغل نے جھک کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور جلدی سے باہر نکل کر پہرے دار سے کہا، فوراً بشیر بن حسن کو بلاؤ، وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوگا۔ اسے کہو کہ سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن علیحدگی میں، کسی کے سامنے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بشیر بن حسن خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے سلطان کی حالت دیکھ کر الزغل سے کہا، ان پر فالج گرا ہے، لیکن فالج کا حملہ شدید نہیں، انشاءاللہ جلد آرام آ جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے انہیں بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ تھوڑی دیر بعد الزغل نے سلیمان سے کہا، تم جا کر آرام کرو، لیکن ابھی کسی پر یہ بات ظاہر نہ کرنا۔ پھر وہ بشیر بن حسن کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اگر میرا یہاں ٹھہرنا ضروری نہ ہو تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے۔ بشیر بن حسن نے کہا، سلطان کی نگاہیں آپ پر جمی ہوئی ہیں، میرے خیال میں آپ کا کچھ دیر یہاں سے غیر حاضر رہنا ان کے لیے بہتر ہوگا، ان کی توجہ کسی اور طرف مبذول ہو سکے گی۔ الزغل اپنے خیمے میں داخل ہوا تو فوج کے تمام بڑے بڑے عہدیدار وہاں جمع تھے۔ وہ الزغری کے گرد گھیرا ڈال کر سوالات کی بوچھاڑ کر رہے تھے، اور وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں۔ سلیمان صرف سلطان سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ الزغل کو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد الزغل ان سے وفاداری کا وعدہ لینے اور انہیں غرناطہ کے المناک حادثے کی خبر سنانے کے بعد خیمے سے باہر نکلا۔ سرداروں نے بھی اپنے اپنے خیمے کا رخ کیا۔ دوپہر تک یہ خبر تمام فوج میں مشہور ہو چکی تھی، اور شام سے تھوڑی دیر قبل غرناطہ سے آنے والے چند اور آدمی اس خبر کی تصدیق کر چکے تھے۔ وہ سپاہی جو تھوڑی دیر قبل قسطلہ کے شاہی محل پر اپنا جھنڈا لہرانے اور اشبیلیہ اور قرطبہ کی مساجد میں اذانیں دینے کے حسین سپنے دیکھ رہے تھے، اب اپنے گھروں کو تباہی سے بچانے کی فکر میں سرگرداں تھے۔ وہ شاعر جنہوں نے لوشا کے مجاہدین کی شان میں قصیدے لکھے تھے، اب ابو عبداللہ کی غداری پر مرثیے لکھ رہے تھے۔ اندلس کے مقدر کا ستارہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے بعد نحوست کے بادلوں میں چھپ چکا تھا۔ اگلے دن بشیر بن حسن کی مسیحائی سے ابو الحسن کی کھوئی ہوئی قوت گویائی واپس آ گئی۔ اس کے پہلے الفاظ یہ تھے، میرے بیٹے، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ تخت جسے تم نے چھیننے کی کوشش کی تمہارا ہی تھا، لیکن تم نے بادشاہ بننے کے شوق میں اندلس کے مسلمانوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ خدا نہ کرے تمہارا بویا اندلس کے مسلمانوں کو کاٹنا پڑے۔ میرے بیٹے، میرے عبداللہ، لیکن تم میرے نہیں۔ ابو الحسن نے کروٹ بدل کر تکیے میں منہ چھپا لیا اور ہچکیاں لینے لگا۔ 2 دن بعد اس کے اعصاب سے فالج کے اثرات دور ہو چکے تھے، لیکن زندگی کی وہ حرارت جس کے باعث وہ 60 سال کی عمر میں بھی نوجوانوں کے لیے قابل رشک تھا، سرد پڑ چکی تھی۔ زندگی کے ایک ہی حادثے نے تلوار سے کھیلنے والے مجاہد کو لاٹھی کا سہارا لے کر چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فوج کے سرداروں کی اکثریت کا فیصلہ یہ تھا کہ اب غرناطہ کا رخ کیا جائے اور غرناطہ کے قریب کسی شہر میں قیام کر کے ابو عبداللہ کے پاس ایک وفد بھیجا جائے۔ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو اس کی کجی تلواروں سے درست کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ جنگ کی نوبت آئی تو شہر کے عوام یقیناً ابو عبداللہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ غرناطہ کی شورش کے باعث سپاہیوں میں جو بد دلی پھیل رہی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ فوراً دارالسلطنت پر قبضہ کر لیا جائے، ورنہ ابو عبداللہ سے یہ بات بھی غیر متوقع نہیں کہ وہ عیسائیوں کا حلیف بن جائے اور ہم کہیں کے نہ رہیں۔ ابو الحسن نے اس فیصلے سے اتفاق کیا، لیکن کوچ سے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی کمر ہی توڑ دی۔ جس دن ابو الحسن نے غرناطہ کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا، اس سے ایک دن قبل غرناطہ کے چند سواروں کا ایک گروہ ابو الحسن کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے ابو عبداللہ کو برا بھلا کہنے کے بعد ابو الحسن کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اس کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہیں، اور غرناطہ میں ان کے زیر اثر لوگ بھی ابو الحسن کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ابو الحسن ان لوگوں سے نہایت عزت احترام سے پیش آیا، لیکن چاروں ابو الحسن کی فوج کے ساتھ رہ کر اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ ابو الحسن کی فوج میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے عربوں کو یہ کہہ کر بھڑکایا
کہ غرناطہ میں تمہارے بھائی بربری اور ملکی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بربریوں اور ملکی مسلمانوں سے یہ کہا کہ ابو عبداللہ کی حکومت تمہارے لیے باعث رحمت ہوگی۔ اس نے بڑے بڑے عرب عہدیداروں کو معزول کر کے ان کی جگہ تمہاری قوم کے آدمیوں کو مقرر کر دیا ہے۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ غرناطہ جا کر ابو عبداللہ سے وفاداری کا اعلان کرو۔ بعض سرداروں کو انہوں نے عہدوں کا لالچ دے کر اور بعض کو جو کسی فریب میں نہ آنے والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ فوج کے وہ عہدیدار جو ابو الحسن کا ساتھ دیں گے ابو عبداللہ غرناطہ میں ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بدترین سزائیں دے گا۔ کم حیثیت کے آدمیوں کے ضمیر انہوں نے سونے اور چاندی سے خرید لیے۔ یہ کام انہوں نے اس ہوشیاری سے انجام دیا کہ ابو الحسن کے جانثاروں تک کو خبر نہ ہو سکی۔ پہلے دن انہوں نے فوج میں وہ لوگ تلاش کیے جو پہلے سے ان کے زیر اثر تھے، پھر ان کی مدد سے دوسروں کو بہکانے کا کام لیتے رہے۔ ایک شام ابو الحسن کی فوج نے غرناطہ سے 20 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا اور رات کے تیسرے پہر اسے معلوم ہوا کہ اس کی فوج میں 8000 بربری اور ہسپانوی اس کا ساتھ چھوڑ کر غرناطہ کا رخ کر رہے ہیں۔ الزغل اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی ابو الحسن کے خیمے میں جا پہنچا۔ تھوڑی دیر میں فوج کے چند اور افسر وہاں جمع ہو گئے۔ الزغل نے مشورہ دیا کہ غداری کرنے والوں کا راستہ روک کر انہیں سمجھایا جائے اور اگر وہ کہا نہ مانے تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ بعض سرداروں نے اس مشورے کی تائید کی اور بعض نے مخالفت کی۔ بالآخر ابو الحسن نے رنج و الم میں ڈوبی ہوئی نحیف آواز میں کہا، انہیں جانے دو، میں اپنی زندگی میں مسلمانوں کی تلواروں کو آپس میں ٹکرانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ان المناک حوادث سے دوچار ہونے کے بعد سلطان ابو الحسن نے مالکہ کا رخ کیا۔ مالکہ کا حاکم پہلے ہی ابو عبداللہ کے خلاف اعلان بغاوت کر چکا تھا۔ اس نے انتہائی گرم جوشی کے ساتھ سلطان کا استقبال کیا اور اپنا محل اس کے لیے خالی کر دیا۔ چند دنوں میں گرد و نواح کے تمام سردار اپنے سلطان کے پاس پہنچ کر وفاداری کا اظہار کرنے لگے۔ غرناطہ کی وہ سلطنت جس کے عوام چند ماہ قبل سارے اندلس پر قبضہ کرنے کا ارادہ لے کر اٹھے تھے، اب وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ غرناطہ اور اس کے مضافات پر ابو عبداللہ کا قبضہ تھا اور مالقہ پر ابو الحسن کی حکومت تھی۔ فریڈینینڈ کو جس قدر اپنی گزشتہ ناکامیوں کا افسوس تھا، اس سے کہیں زیادہ ابو عبداللہ کی بغاوت پر خوشی ہوئی اور وہ ابو الحسن پر آخری ضرب لگانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ دشمن کے ہاتھوں بڑی سے بڑی شکست کے بعد بھی شاید ابو الحسن حوصلہ نہ ہارتا، لیکن وہ ناکامی جس کا باعث اس کا اپنا بیٹا تھا اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسے اپنے حال اور مستقبل سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ اس کا بھائی الزغل اور اس کے دوسرے جانثار اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اندلس کے متعلق سوچنے کی تلخیوں سے پریشان ہو کر گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتا۔ آہستہ آہستہ وہ ملاقات کی خواہش لے کر آنے والوں کو ٹالنے لگا۔ تنہائی میں اس کا زیادہ وقت آنسو بہانے میں گزرتا۔ رفتہ رفتہ اس کی بینائی جواب دینے لگی۔ ایک دن الزغل اور بدر بن مغیرہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب الزغل نے اپنے مستقبل کے ارادوں کے متعلق گفتگو شروع کی تو سلطان نے آپ دیدہ ہو کر کہا، میرے بھائی کوئی اور بات کرو، ہم دشمن کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اپنے مقدر کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، مجاہد اپنی تلوار کی نوک سے اپنی تقدیر لکھتے ہیں۔ ابو الحسن نے جواب دیا، لیکن میری تلوار ٹوٹ چکی ہے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے ہر بڑے انسان کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تم ایسے انسان کو بڑے آدمیوں کی صف میں نہ گھسیٹو جس کا بیٹا عبداللہ ہو۔ جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر سلطان نے منہ پھیر لیا۔ بشیر بن حسن دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا اور اس نے آہستہ سے کہا، سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کی باتیں ان کی روحانی اور جسمانی تکلیف میں اضافہ کریں گی۔ ان کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ عبداللہ کو راہ راست پر لایا جائے۔ بدر بن مغیرہ نے الزغل کی طرف دیکھا اور کہا، عبداللہ کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ سلطان نے چونک کر بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کاش
اسے کوئی سمجھا سکتا، لیکن وہ سمجھنے والوں میں سے نہیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا وہ مجبور ہو جائے گا، لیکن میں مسلمانوں میں خانہ جنگی نہیں چاہتا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا اگر چند دنوں کے بعد اس نے ہمارے مقابلے میں اپنی قوت کا صحیح اندازہ لگانے کی کوشش کی تو مسلمانوں میں خانہ جنگی کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس ملاقات کے بعد الزغل، بدر بن مغیرہ، الزیغری اور فوج کے دوسرے افسروں نے ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ فوج کو از سر نو منظم کیا جائے۔ الزغل نے سلطنت کے تمام چیدہ سرداروں کے پاس وفد بھیجے۔ بدر بن مغیرہ کے جانباز چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر جہاد کی تبلیغ کرنے لگے۔ بذات خود بدر بن مغیرہ اپنے 500 جانبازوں کے ساتھ مالکہ سے نکلا اور غرناطہ کے مضافات میں پہنچ کر ابو عبداللہ کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرنے کی مہم شروع کر دی۔ ابو عبداللہ کی فوج کے سپاہیوں نے اس کے راستے میں مزاحم ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کی پیش نہ گئی۔ چند مقامات پر ابو عبداللہ کے سپاہیوں اور بدر بن مغیرہ کے سواروں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوئیں اور بدر بن مغیرہ کے سوار انہیں پسپا کر کے غرناطہ کی چار دیواری کے پاس چھوڑ گئے۔ چند ہفتوں کی بھاگ دوڑ کے بعد بدر بن مغیرہ نے غرناطہ کے آس پاس کی بستیوں کے عوام کے تعاون سے غرناطہ کی مکمل ناکہ بندی کر لی۔ کسانوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا اور اپنی پیداوار غرناطہ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ شہر میں قحط کے آثار دیکھ کر ابو عبداللہ کے خلاف غرناطہ کے عوام کا دبا ہوا جذبہ آہستہ آہستہ ابھرنے لگا اور ان میں سے بعض غرناطہ سے فرار ہو کر مالکہ کا رخ کرنے لگے۔ ابو عبداللہ نے حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے 5000 سپاہیوں کو سرحدی عقاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن ایک ہفتے بعد اسے معلوم ہوا کہ ان میں سے 2000 بدر بن مغیرہ کے ساتھ جا چکے ہیں۔ باقی شکست کھانے کے بعد کسانوں کی چند بستیاں جلا کر واپس آ رہے ہیں۔ بدر بن مغیرہ غرناطہ سے 20 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ایک شام اس کی فوج کے ایک افسر نے اسے اطلاع دی کہ غرناطہ سے ایک بربری سردار کوئی اہم پیغام لے کر آیا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے اسے فوراً اپنے خیمے میں بلا لیا۔ منصور بن احمد بدر بن مغیرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بربری سردار نے خیمے میں داخل ہو کر ان دونوں سے یکے بعد دیگرے مصافحہ کیا اور ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میں غرناطہ سے آیا ہوں، کہیے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا۔ بربری سردار نے قدرے تذبذب کے بعد کہا میں آپ سے تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بدر بن مغیرہ نے منصور بن احمد کی طرف دیکھا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ نوارد نے اپنی جیب سے ایک خط نکالا اور اٹھ کر بدر بن مغیرہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا مجھے ابو داؤد نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی طرف سے اس خط کا جواب ہسپانیہ کو تباہی سے بچا سکتا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا اور بربری سردار انتہائی دلچسپی سے اس کے چہرے پر تحریر کے اثرات کا مطالعہ کرنے لگا۔ خط پڑھنے کے بعد بدر بن مغیرہ نے ایک ثانیے کے لیے بربری سردار کی طرف دیکھا اور پہلے سے زیادہ انہماک کے ساتھ دوبارہ خط پڑھنے لگا۔ خط کا مضمون یہ تھا ایک ایسے شخص کی طرف سے جو اپنی کوتاہی عمل کے باعث اپنی قوم کے لیے ایک عضو معطل بن چکا ہے، ایک ایسے مجاہد کے نام جس کی بلند ہمتی اور اولو العزمی مسلمانان غرناطہ کا آخری سہارا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کون ہوں۔ غرناطہ میں اتنے بڑے انقلاب کے باوجود میری خاموشی کا باعث کسی مصلحت سے زیادہ میری ذاتی مجبوریاں تھیں۔ اب بھی مجھے یقین نہیں کہ میرا خط آپ تک پہنچ جائے گا، لیکن اگر میں نے قاصد پر اعتماد کرنے میں غلطی نہیں کی اور یہ خط آپ کو مل جائے اور اس سے کوئی خوشگوار نتائج برآمد ہوں تو میں اسے اپنی گزشتہ کوتاہیوں کا کنارہ سمجھوں گا، اور اگر میرے ایلچی کی غداری یا کسی اور وجہ سے میرا خط غرناطہ کے ملت فروشوں کے ہاتھ لگ گیا تو میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں گا جن کی بہترین خواہشیں اور امنگیں گمنامی کی موت کے پردوں کے پیچھے چھپ جاتی ہیں۔ بہرحال میرے بعد اگر ربیہ ابو عبداللہ کی بری خواہشات کا شکار نہ ہوئی تو وہ آپ کو تمام واقعات بتا سکے گی۔ ابو عبداللہ کی بغاوت کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کاش میں غرناطہ نہ آتا۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے ایک عقاب کی صحبت میں رہ کر درس زندگی حاصل کرنے کے بجائے ایک ایسے طوطے کو پڑھانے کا بیڑا اٹھایا جو ایک سنہری پنجرے میں بند تھا۔ میں اسے نیلگوں فضاؤں میں پرواز کی لذت سے آشنا کرانا چاہتا تھا، لیکن میں خود الحمراء کے پنجرے
پنجرے میں بند کر دیا گیا ہوں۔ کاش ابو عبداللہ کو انسانیت کی سطح پر لانا میرے بس میں ہوتا۔ میں حیران ہوں کہ میں صحیح حالات سے اس قدر بے خبر کیوں تھا، اور صرف میں ہی نہیں، ابو موسیٰ الزغل اور سلطان ابو الحسن بھی ان فتنوں سے بے خبر تھے جو الحمراء کی چار دیواری کے اندر پل رہے تھے۔ غرناطہ کا حکمران ابو عبداللہ نہیں، بلکہ وہ سردار اور اکابر ہیں جو ان واقعات سے پہلے فرڈینینڈ سے غرناطہ کی قیمت وصول کر چکے ہیں۔ جب ابو عبداللہ نے بغاوت کا اعلان کیا تو الحمراء میں صرف ابو موسیٰ ایک ایسا شخص تھا جو ابو الحسن کا وفادار تھا، اور وہ اب کسی تاریک کوٹھڑی میں پڑا ہوا ہے۔ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ منافقین کی ایک منظم طاقت جس کا علم ابو موسیٰ جیسے جادو بیان سے بھی نہ ٹوٹ سکا، میری طرف سے معمولی مداخلت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ میرے لیے دو ہی راستے تھے، ایک یہ کہ میں بھری محفل میں ابو عبداللہ کے سامنے بغاوت کا نعرہ بلند کروں اور اس کے عوض زندگی کے باقی لمحات قید خانے کی تاریک کوٹھڑی میں گزار دوں۔ دوسرا یہ کہ ایک خاموش تماشائی بن کر ایک ایسے وقت کا انتظار کرتا رہوں جب حالات ابو عبداللہ کو میری باتوں کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیں۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ آپ اسے میری مصلحت اندیشی سمجھ لیجئے یا بزدلی کہہ لیجئے، بہرحال میرے اس طرز عمل کے باعث الحمراء کے دروازے میرے لیے اب تک کھلے ہیں۔ میں ابھی تک ابو عبداللہ کو کوئی صحیح قدم اٹھانے پر آمادہ نہیں کر سکا، لیکن بعض غلط اقدامات سے روکنے میں میری تدبیریں کئی بار کامیاب ہوئی ہیں۔ اب چند دن سے میں ابو عبداللہ کے طرز عمل میں ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، اور اس تبدیلی کا باعث یہ نہیں کہ اس کے دل میں اندلس کے مستقبل کے متعلق کوئی خدشہ پیدا ہو گیا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا ہے۔ وہ خطرات جنہیں وہ غرناطہ سے بہت دور سمجھتا تھا اب اسے غرناطہ کی چار دیواری کے قریب نظر آ رہے ہیں۔ شہر کی ناکہ بندی اور اہل شہر کی بے چینی سے وہ سخت پریشان ہے۔ اگر فرڈینینڈ سے فوری امداد کی امید ہوتی تو وہ شاید اس قدر مضطرب نہ ہوتا، لیکن فرڈینینڈ نے اس کے پیغام کا یہ جواب دیا ہے کہ اسے ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اس کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ پہلے میں بڑی کوشش کے بعد اسے ملا کرتا تھا، لیکن اب وہ اپنی تسکین کے لیے مجھے کبھی کبھی آدھی رات کے وقت بھی بھلا بیٹھتا ہے، اور کبھی میری قیام گاہ پر خود بھی آ جاتا ہے۔ پرسوں ابو عبداللہ نے آدھی رات کے وقت مجھے بلایا اور غرناطہ کے حالات پر تشویش ظاہر کی۔ میں نے چند باتوں سے اس کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے بعد یہ کہہ دیا، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ اور سلطان کے درمیان مصالحت ہو جائے؟ ابو عبداللہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ کاش یہ ممکن ہوتا۔ اگر میرا والد مجھے معاف بھی کر دے تو بھی میرے چچا کا دل بھی میری طرف سے صاف نہیں ہوگا۔ آپ کے متعلق بھی اس نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ آپ اس کے خون کے پیاسے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر سلطان کی طرف سے صلح کے لیے سلسلہ جذباتی ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا، ان حالات میں یہ سوچنا حماقت ہے کہ سلطان میرے ساتھ مصالحت کی خواہش کرے گا۔ سرحدی عقاب کی کامیابیوں کے بعد وہ مجھے ایک بے ضرر دشمن خیال کرتے ہوں گے، اور میری طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھانے کے بجائے میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنا زیادہ پسند کریں گے۔ میں نے کہا، اگر میں نے سرحدی عقاب کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی تو غرناطہ کے معاملات کے ساتھ اس کی دلچسپی سلطان کے ساتھ دوستی یا آپ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو نصرانیوں کے مقابلے میں متحد اور منظم کرنا چاہتا ہے۔ اگر اسے آپ کی صلاحیتوں کا علم ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ سلطان کو آپ کے حق میں دستبردار ہونے پر مجبور کر دے۔ ابو عبداللہ دیر تک سوچتا رہا، بالآخر اس نے مضطرب ہو کر کہا، لیکن مجھے کیسے یقین آئے کہ سرحدی عقاب میرا ساتھ دے گا اور میرا والد الزغل یا میرے سوتیلے بھائی کو اپنا جان نشین بنانے پر مصر نہیں ہوگا؟ میں نے اسے جواب دیا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد نصرانی حکومت کا تختہ الٹنا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ غرناطہ میں خانہ جنگی رکوانے کے لیے اپنا ہر فیصلہ بدلنے پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ میری ان باتوں سے ابو عبداللہ کو یہ امید ہو گئی ہے کہ آپ غرناطہ پر حملہ کرنے سے پہلے مصالحت کی کوشش کریں گے، اور وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا تھا کہ مصالحت کے لیے ایک وفد آپ کی خدمت میں بھیجا جائے، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ تمام سرکردہ لوگ جنہیں مصالحت کی صورت میں اپنی جان کا خدشہ ہے ابو عبداللہ کے ارادوں کی مخالفت کریں گے، اور وہ ابو عبداللہ کی جگہ کسی اور بیوقوف کو تخت پر بٹھا دیں گے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فرڈینینڈ کو باپ اور بیٹے کی صلح سے پیدا ہونے والے خطرات
بات سے آگاہ کر کے اسے فوری مداخلت پر آمادہ کر لیں۔ اس لیے میں نے انہیں بے خبر رکھنے کے لیے ابو عبداللہ کو یہ سمجھایا کہ آپ نے صلح کے لیے وفد بھیجنے میں پہل کی تو ممکن ہے وہ اسے آپ کی کمزوری سے تعبیر کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے اکثر سردار سزا سے بچنے کے لیے مصالحت سے پہلے ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ مل جائیں یا آپ کو قید کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سر دست کسی پر اپنا ارادہ ظاہر نہ کریں اور ان کی طرف سے صلح کے ایلچی کا انتظار کریں۔ اور اب ابو عبداللہ صلح کے ایلچی کا انتظار کر رہا ہے اور میرا کام یہ ہے کہ میں اسے مایوس نہ ہونے دوں۔ لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ فرڈینینڈ کے زر خرید سردار آپ کی طرف سے صلح کے کسی ایلچی کو الحمراء کے پاس نہیں پھٹکنے دیں گے، اور ابو عبداللہ کا کوئی قاصد بھی کھلے بندوں آپ تک نہیں پہنچ سکتا، اور مصالحت کی وہ گفتگو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کا ان ملت فروشوں کو علم ہو۔ اس لیے آپ کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر آپ رات کے وقت ایک خفیہ راستے سے الحمراء میں داخل ہو جائیں تو میں تنہائی میں آپ کے ساتھ ابو عبداللہ کی ملاقات کا انتظام کر سکتا ہوں۔ اگر میری تجویز کارگر ہو اور آپ پہرے داروں کی نظروں سے بچ کر الحمراء میں داخل ہو جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے غرناطہ فتح کر لیا ہے۔ ابو عبداللہ کو صرف یہ یقین دلانے کی ضرورت ہوگی کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد آپ کا ہر اشارہ اس کے لیے ایک حکم کا درجہ رکھے گا۔ یہ ملاقات میرے اپنے مکان کے ایک کمرے میں ہوگی۔ فرض کیجئے ابو عبداللہ آپ کی ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کی نیت میں فطور ہے تو بھی وہ سرحدی عقاب کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہوگا۔ آپ اس سے ہر ایسے حکم پر دستخط کروا سکیں گے جو الحمراء پر قبضہ کرنے کے لیے ضروری ہوگا، اور ایسے احکام کی تعمیل کے لیے محل کے چند ایسے مجاہد موجود ہوں گے جنہیں میں ابو الحسن کا وفادار سمجھتا ہوں۔ محل کے وہ ملازم جو ملت فروشوں کے جاسوس ہیں یکے بعد دیگرے اس کمرے میں بلائے جا سکیں گے، اور میری طرف سے ان کے لیے 4 قوی ہیکل حبشی جلادوں کا بھی انتظام ہوگا۔ الحمراء پر قبضہ ہو جانے کے بعد غرناطہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ابو عبداللہ آپ کے اشاروں پر ناچے گا۔ ملت فروش سرداروں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں محل کے اندر بلایا جائے گا اور ان میں سے ناقابل اصلاح عنصر کو جلادوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابو عبداللہ کی طرف سے فوج کو الحمراء کے دروازے کے سامنے جمع ہونے کی دعوت دی جائے گی، اور ابو موسیٰ کو قید سے نکال کر ان کے سامنے تقریر کے لیے بلایا جائے گا۔ آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ سپاہیوں کے دل میں ابھی تک موسیٰ کے لیے کس قدر محبت ہے۔